Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you're doing good. Today we will read and translate unit number 6, how to make better decisions about your career. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. How to make better decisions about your career. अपने पेशे से मुतल्लिक बेहतर फैसले कैसे करें. Better decisions, बेहतर फैसले, career, पेशा. Picking your college major subjects, choosing the perfect career, trying to decide if you should leave your job and move to a new one. Decisions like these can feel daunting. अपने कॉलेज के मज़ामीन का इंतखाब करना, बेहतरीन पेशा चुनना या ये फ़ैसला करना कि आपको अपनी नौकरी छोड़कर नई नौकरी इख्तियार करनी चाहिए या नहीं, इस किस्म के फ़ैसले अक्सर मुश्किल और परेशान कुन महसूस होते हैं. पिकिंग इंतखाब करना, मेजर सब्जेक्ट्स मरकज़ी मज़ामीन, daunting खौफनाक या मुश्किल. We all spend a huge amount of time at work and we all want and deserve to love what we do. हम सब अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम में गुजारते हैं और हम सब ये चाहते हैं और हक भी रखते हैं कि जो काम हम करें वो हमें पसंद हो. Deserve मुस्तहिक. But the path to finding that work is not always clear. लेकिन इस पसंदीदा काम तक पहुंचने का रास्ता हमेशा वाज़िया नहीं होता. Clear, वाज़िया. Luckily, there are actions you can take to help you figure out what's right for you. खुशकिस्मती से कुछ इक़दामात ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं ताकि ये तय कर सकें कि आपके लिए क्या दुरुस्त है. Figure out मालूम करना. Use this 5-step framework to narrow down your options and focus on what's important. अपने इख्तियारात को महदूद करने और वाकई अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए ये 5 नकाती फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें. फ्रेमवर्क को उर्दू में हम खाका कह सकते हैं. नैरो डाउन छांटी करना या जांचना. ऑप्शंस मुतबादिल रास्ते. नंबर 1, व्हाट आर योर फीलिंग्स टेलिंग यू. आपके जज्बात आपको क्या बता रहे हैं. फीलिंग्स, जज्बात. इफ़ यू वांट टू फाइंड अ फुलफिलिंग कैरियर इट नीड्स टू अलाइन विद योर वैल्यूज़. अगर आप एक ऐसा पेशा चाहते हैं जो आपको मुकम्मल इत्मीनान दे तो वो आपकी कदरों के साथ हम आहंग होना चाहिए. अलाइन हम आहंग, फुलफिलिंग इत्मीनान देने वाला, वैल्यूज़ असूल या कदरें. योर फीलिंग्स कैन हेल्प यू डिसर्न दिस इवन इफ़ यू हैवंट कॉन्शियसली नेम्ड व्हाट दोज वैल्यूज़ आर. आपके जज्बात इस बात को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं चाहे आपने शऊरी तौर पर अपनी इन कदरों को पहचाना ना हो. कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर. Think of it this way, when you are faced with an important decision, what's the first thing that happens in your mind and your body? यूँ सोचें, जब आप किसी अहम फैसले का सामना करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन और जिस्म में क्या होता है. डिसर्न, फ़र्क करना. फेस्ड विद, सामना होना. Usually before logic kicks in, you will experience a strong emotion. आम तौर पर अकल काम करने से पहले एक शदीद जज्बा महसूस होता है. लॉजिक अकल, किक्स इन काम शुरू करना, इमोशन जज्बा. पे अटेंशन टू दैट, इस पर तवज्जो दें. पे अटेंशन, तवज्जो दें. योर इमोशंस आर कनेक्टेड टू हु यू आर एट योर कोर एंड कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंसाइट्स अबाउट योर आइडेंटिटी एंड द वैल्यूज दैट मे बी ड्राइविंग योर एक्शंस बट दैट आर ऑल्सो एट टाइम्स बियॉन्ड योर कॉन्शियस अवेयरनेस. आपके जज्बात आपकी असल शख्सियत से जुड़े होते हैं और आपकी शनाख्त और इन कदरों के बारे में अहम बसीरत फराहम कर सकते हैं जो आपके अमल की बुनियाद हो सकती हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात जब आप ख़ुद भी उनसे मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं होते. कोर, असल. इंसाइट्स, गहरी समझ. आइडेंटिटी, शनाख्त. बियॉन्ड, बाहर. कॉन्शियस, शऊर. अवेयरनेस, बाखबर. So think about the kind of work you are doing now or the kind of work you are planning to do. तो अब ज़रा सोचें कि आप इस वक्त किस किस्म का काम कर रहे हैं या किस तरह के काम करने का इरादा रखते हैं. Planning to, इरादा रखना. Brainstorm and jot down ideas of different careers you are considering. सोच विचार करें और मुख्तलिफ पेशों के बारे में जो आपके जहन में हों उनके ख्यालात को लिख लें. Brainstorm, सोचो विचार करना. Jot down, नोट कर लेना या लिख लेना. कंसिडरिंग, गौर करना. What feelings come up? आपके दिल में क्या जज्बात उभरते हैं. फीलिंग्स, जज्बात.
If you feel anger, sadness, or even fear and anxiety when you are looking at the choices on your list, consider those red flags. अगर आपको गुस्सा, उदासी या खौफ और बेचैनी महसूस हो तो इन इलामात को खतरे की घंटी समझें. रेड फ्लैग्स खतरे की इलामात: fear, खौफ, anxiety, बेचैनी. If on the other hand you feel happiness or excitement, that's an indicator that what you are considering might be a good decision. दूसरी तरफ अगर आपको खुशी या जोश महसूस हो तो ये इस बात की अलामत है कि आप जो सोच रहे हैं वो एक अच्छा फैसला हो सकता है. हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, पुरजोश. इंडिकेटर, निशानदेही, गुड डिसीजन, अच्छा फैसला. If you don't come up with anything that elicits पॉजिटिव इमोशंस, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. अगर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा जो मुस्बत जज्बात पैदा करे तो दोबारा आगाज़ करें. एलिसिट्स, बेदार करना या उभारना. गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नए सिरे से सोचना. कीप लुकिंग फॉर डिफरेंट कैरियर्स अंटिल यू फाइंड समथिंग दैट इज़ इन अलाइनमेंट विद योर इमोशंस. मुख्तलिफ पेशों को तलाश करते रहें जब तक कि आपको कोई ऐसा रास्ता ना मिल जाए जो आपके जज्बात के साथ हम आहंग हो. अलाइनमेंट, हम आहंग या मुताबिकत रखना. नंबर 2, व्हाट मैटर्स टू यू. आपके लिए क्या चीज़ अहम है. वंस यू हैव कनेक्टेड विद योर इमोशंस यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, कॉन्शियसली आइडेंटिफाइंग योर वैल्यूज़. जब आप अपने जज्बात से जुड़ चुके हों तो आप अगले मरहले के लिए तैयार होते हैं, यानी शऊरी तौर पर अपनी कदरों को शनाख्त करना. कनेक्टेड, राब्ता कायम करना या जुड़ना. कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर. आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करना. What are values? कदरें क्या होती हैं. They are simply defined as what really matters to you or your why. इन्हें सादा अल्फाज में यूँ बयान किया जा सकता है कि ये वो चीज़ें हैं जो वाकई आपके लिए अहम होती हैं या आपका क्यों. Defined as बयान किया जाता है. Why, इससे मुराद है आपकी असल वजह या वो चीज़ जो आपको किसी काम की तरफ ले जाए. That is, they can help you define why a certain decision feels more meaningful to you than another. यानी ये वो अनासर हैं जो आपको ये समझने में मदद देते हैं कि एक फ़ैसला आपको दूसरे फ़ैसले के मुकाबले में ज़्यादा मैनीखेज़ क्यों महसूस होता है. मीनिंगफुल, मैनीखेज़. Understanding your why will allow you to make choices that align directly with the things you care about, choices that will keep you fulfilled longer term. जब आप अपने क्यों को समझ लेते हैं तो आप ऐसे फैसले करने के काबिल होते हैं जो उन चीज़ों से हम आहंग हों जिनकी आपको परवाह है. ऐसे फैसले जो आपको तवील मुद्दत तक मुतमईन और खुश रखेंगे. लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दत तक. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन 2 जॉब्स दैट यू हैव बीन ऑफर्ड. मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप 2 मुलाजमतों के दरमियान फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पेश की गई हों. ऑफर्ड, पेश की गई. जॉब्स, मुलाजमतें. One is a high paying corporate job and the other is a job working at a non-profit with a reasonable but lower salary. एक हाई पेइंग यानी ज़्यादा तनख्वाह वाली कॉरपोरेट नौकरी है. कॉरपोरेट से मुराद है कारोबारी कंपनी की मुलाजमत. और दूसरी एक नॉन प्रॉफिट यानी फलाही इदारे में नौकरी है जिसकी तनख्वाह मुनासिब मगर कम है. नॉन प्रॉफिट, फलाही इदारा. रीज़नेबल, मुनासिब. लो सैलरी, कम तनख्वाह. If you take the time to identify your values and find that helping others is one of them, but money is not high on your list, that makes your decision to work at the non-profit a bit easier. अगर आप वक्त निकाल कर अपनी कदरों की शनाख्त करें और पता चल जाए कि दूसरों की मदद करना आपकी कदरों में शामिल है और पैसा आपकी तरजीहात में बहुत ऊपर नहीं है, तो फिर फलाही इदारे में काम करने का फ़ैसला आपके लिए कुछ आसान हो जाएगा. Bit easier, कुछ आसान. There are a number of ways to figure out what your values are. अपनी कदरों को पहचानने के कई तरीके हैं. One of the best is through formal psychological assessments. इनमें से एक बेहतरीन तरीका है बाकायदा नफ्सियाती तज्ज़िये. Psychological, नफ्सियाती. Assessment, तज्ज़िये. Formal, बाकायदा. My favorite is the Enneagram personality test because the results describe your personality traits and motivations in the context of ideal circumstances and stressful situations, which can give you a more holistic look at who you are. मेरा पसंदीदा टेस्ट एनीग्राम पर्सनैलिटी टेस्ट है क्योंकि इसके नताइज आपकी शख्सियत की खुसूसियात और महारकात को
ایسے تناظر میں بیان کرتے ہیں جو مثالی حالات اور دباؤ کی صورتحال دونوں میں آپ کی فطرت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ آپ کو اپنے بارے میں ایک مکمل اور گہری تصویر فراہم کرتا ہے۔ موٹیویشنز، محرکات: آئیڈیل مثالی سرکمسٹانسز حالات، اسٹریسفل سچویشن دباؤ کی حالت، ہولسٹک لک گہری نظر۔ نمبر 3، واٹ میٹرز ٹو ادر پیپل، دوسرے لوگوں کے لیے کیا چیز اہم ہے۔ نن آف us exist in a vacuum، ہم میں سے کوئی بھی خلا میں تنہا نہیں رہتا۔ ایگزسٹ رہنا، ویکیوم خلا یا تنہائی۔ Just as it's important to get clear on what matters to you, it's also important to consider how your decision will impact your loved ones because it probably will۔ جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ کا فیصلہ آپ کے قریبی لوگوں پر کس طرح اثر ڈالے گا، کیونکہ اس کا اثر ہونا تقریباً یقینی ہے۔ loved ones قریبی رشتہ دار یا دوست۔ probably غالباً۔ whether it's a partner, family member or friend, ask the people who will be affected by your choices for their own thoughts, input and feelings۔ چاہے وہ آپ کا شریک حیات ہو، خاندان کا کوئی فرد یا دوست، ان لوگوں سے ضرور پوچھیں جو آپ کے فیصلوں سے متاثر ہوں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی رائے اور احساسات کیا ہیں۔ پارٹنر، شریک حیات، افیکٹڈ اثر انداز ہونے والے۔ انپٹ، مشورہ۔ This is especially important if you are making a decision about your career۔ یہ بات خاص طور پر اس وقت اہم ہوتی ہے جب آپ اپنے کسی پیشے سے متعلق فیصلہ کر رہے ہوں۔ ڈیسیژن، فیصلہ۔ Often these kinds of choices have a strong influence over your finances and living situation as well as the amount of time you can dedicate to certain relationships۔ کیونکہ اکثر اوقات ایسے فیصلے آپ کی مالی صورتحال، رہائش کے طریقے اور ان رشتوں کے لیے دستیاب وقت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں جنہیں آپ اہم سمجھتے ہیں۔ فائنینسز، مالیات یا پیسے سے متعلق۔ لیونگ سچویشن، رہائش کی صورتحال۔ ڈیڈیکیٹ، وقف کرنا۔ For example, let's say you are offered a job that you are excited about that aligns with your values and requires you to commute 2 hours into work every day۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کو ایک ایسی نوکری کی پیشکش ہوتی ہے جس پر آپ بہت پرجوش ہیں، جو آپ کی قدروں کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے، لیکن اس میں ہر روز دفتر آنے جانے کے لیے 2 گھنٹے کا سفر درکار ہو۔ آفرڈ، پیشکش، ایکسائٹڈ، پرجوش، کمیوٹ، دفتر آنے جانے کا سفر۔ You may be okay with this personally, but you must acknowledge that this is time you will lose out on spending with your significant other family or friends۔ شخصی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ اپنے شریک حیات، خاندان یا دوستوں کے ساتھ گزارنے سے محروم ہو جائیں گے۔ Acknowledge، تسلیم کرنا۔ Lose out، کسی چیز سے محروم ہو جانا۔ Significant others، قریبی ساتھی۔ Impact، اثر ڈالنا۔ Your decision then not only impacts you, it impacts those you care about۔ لہٰذا آپ کا فیصلہ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ Impact، اثر ڈالنا۔ This doesn't necessarily means that you shouldn't take the job۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی طور پر آپ کو وہ نوکری قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ Necessarily، لازمی طور پر۔ However, it might mean that you should take the time to negotiate the offer to make it more closely aligned with both your values and those of the people around you۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ وقت نکال کر اس پیشکش پر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ یہ نہ صرف آپ کی قدروں سے بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کی قدروں سے بھی بہتر مطابقت رکھے۔ نیگوشیٹ، بات چیت کرنا۔ الائن، مطابقت رکھنا۔ In this case, you might ask the hiring manager for a flexible work arrangement, one in which you come into the office only 3 days a week to limit your commute۔ اس صورتحال میں آپ کمپنی کے ہائرنگ مینیجر سے لچکدار کام کے نظام کی درخواست کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صرف ہفتے میں 3 دن دفتر آئیں گے تاکہ روزانہ آنے جانے کا وقت محدود ہو جائے۔ لمٹ، محدود، کمیوٹ، دفتر آنے جانے کا وقت۔ فلیکسیبل، لچکدار، ہائرنگ، بھرتی، مینیجر، نگران۔ ورک ارینجمنٹ، کام کا نظام۔ نمبر 4، واٹ از دا ریئلٹی آف دا سچویشن، صورتحال کی حقیقت کیا ہے۔ The goal of asking yourself this question is to make sure that you are making your choices for the right reasons۔ اس سوال کو اپنے آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ اپنے فیصلے صحیح وجوہات کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ گول، مقصد، چوائسز، فیصلے، right reasons، درست وجوہات۔ You want to ensure that the decision you are about to make is based on correct data
not an erroneous interpretation of your situation. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست معلومات پر مبنی ہو، نہ کہ آپ کی صورتحال کی غلط تشریح ہو. کریکٹ ڈیٹا درست معلومات، ایرونیس غلط، انٹرپریٹیشن تشریح یا مطلب نکالنا. Otherwise you might end up having false expectations or feeling disappointed by the choice you make. ورنہ آپ کی توقعات غلط ہو سکتی ہیں یا آپ اپنے کیے گئے انتخاب سے مایوس ہو سکتے ہیں. Expectations توقعات، false غلط، disappointed مایوس. To answer this question, you have to be objective and consider the realities surrounding your options, not your assumptions. اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو غیر جانبدار ہونا ہوگا اور اپنے اختیارات کے گرد کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ اپنے مفروضات کو. Objectives غیر جانبدار، assumptions مفروضات. For example, let's say you are thinking about changing jobs because you think your co-workers are not friendly. مثال کے طور پر فرض کریں آپ نوکری بدلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھی کارکن آپ کے ساتھ دوستانہ نہیں ہیں. چینجنگ جابس نوکری بدلنا، کو ورکر ساتھی کارکن، فرینڈلی دوستانہ. Before you make the big decision to leave your organization, ask, do I have information to back up my logic or am I making an assumption? اپنے ادارے کو چھوڑنے کا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے پاس اپنے اس خیال کی حمایت کرنے کے لیے معلومات ہیں یا یہ محض ایک مفروضہ ہے؟ آرگنائزیشن ادارہ، بیک اپ ثبوت دینا، assumption مفروضہ. Maybe your co-workers seem unfriendly but are actually just shy. شاید آپ کے ساتھی کارکن غیر دوستانہ نظر آتے ہوں مگر اصل میں وہ بس شرمیلے ہوں، شائع شرمیلے. Maybe they are too focused on work to socialize. شاید وہ کام میں اتنے مصروف ہیں کہ بات چیت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. Socialize بات چیت کرنا. اور maybe you are right and they really are unfriendly. یا شاید آپ بالکل درست ہیں اور وہ واقعی غیر دوستانہ ہیں. You won't know for sure unless you step back and look at the situation objectively. آپ کو اس بات کا یقین تبھی ہوگا جب آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر صورتحال کو غیر جانبدارانہ دیکھیں گے. Objectively غیر جانبدارانہ، step back ایک قدم پیچھے ہٹنا. Write down a description of the experiences you have had that back up your logic but don't include any interpretations. اپنے تجربات کا ایک خاکہ لکھیں جو آپ کے دلائل کی حمایت کرتے ہوں مگر اس میں کوئی تشریح شامل نہ کریں. Description وضاحت، بیک اپ حمایت کرنا، interpretation تشریح. Just describe what happened. بس یہ بیان کریں کہ کیا ہوا تھا. Taking time to pause and describe creates an opportunity for you to evaluate things more clearly and you can apply this tactic to any kind of situation. رک کر وقت لینا اور واقعات کو بیان کرنا آپ کو چیزوں کا زیادہ واضح جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے اور آپ اس طریقہ کار کو کسی بھی قسم کی صورتحال پر لاگو کر سکتے ہیں. پاز وقفہ لینا، ایویلویٹ جائزہ لینا، ٹیکٹک حربہ اپلائی لاگو کرنا. If you are still in doubt about whether you have come to the correct conclusion after you have done this, double check your conclusions with someone you trust such as friend or counselor. اگر پھر بھی آپ کو شک ہو کہ آپ نے صحیح نتیجہ نکالا ہے یا نہیں تو جب آپ یہ کر لیں تو اپنے نتائج کو کسی ایسے شخص سے دوبارہ چیک کریں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوں جیسے کہ دوست یا مشیر، کاؤنسلر مشیر یا رہنما. ڈبل چیک دوبارہ سے جائزہ لینا یا جانچنا. نمبر 5 ہاؤ ڈو آئی پٹ دا پیسز ٹوگیدر. میں تمام چیزوں کو آپس میں کیسے جوڑوں؟ پیسز ٹوگیدر تمام پہلوؤں کو جوڑنا. Once you have answered these 4 questions, you have laid the foundation for making an optimal decision. جب آپ ان 4 سوالات کے جوابات دے لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین فیصلہ کرنے کے لیے بنیاد رکھ چکے ہوتے ہیں. فاؤنڈیشن بنیاد، optimal بہترین. But there is still one last step, putting all the pieces together. لیکن ایک آخری قدم ابھی بھی باقی ہے اور وہ ہے تمام پہلوؤں کو جوڑنا. How do you do that? تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ Start by reviewing all the information you have just discovered. اس معلومات کا جائزہ لے کر شروع کریں جو آپ نے ابھی حاصل کی ہے. Reviewing جائزہ لینا. For example, if you are trying to decide on a career path, consider the emotions you felt as you looked at your potential job choices. مثال کے طور پر اگر آپ کسی پیشے کے راستے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان جذبات پر غور کریں جو آپ نے مختلف ملازمتوں کے امکانات دیکھتے وقت محسوس کیے. ایموشنز جذبات، پوٹینشل ممکنہ. Ask yourself, how do I feel and why do I feel this way? خود سے پوچھیں میں کیسا محسوس کر رہا ہوں اور کیوں.
نیکسٹ ریویو یور ویلیوز. اس کے بعد اپنی اقدار پر نظر ڈالیں. ویلیوز اقدار. ڈو دا جاب چوائسز دیٹ ایکسائٹ یو الائن ود دوز ویلیوز. کیا وہ نوکریاں جو آپ کو جوش دلاتی ہیں آپ کی اقدار سے میل رکھتی ہیں یا ہم آہنگ ہیں؟ واٹ اباؤٹ دا ویلیوز آف یور لوڈ ونس. اور آپ کے پیاروں کی اقدار کیا ہیں؟ دس شوڈ ہیلپ نیرو ڈاؤن یور لسٹ. یہ سب چیزیں آپ کو اپنی فہرست کو محدود کرنے میں مدد دیں گی. نیرو ڈاؤن محدود کرنا یا چھانٹی کرنا. فائنلی گیو یور سیلف اے ریئلٹی چیک. آخر میں خود کو ایک حقیقت پر مبنی جائزہ دیں. ریئلٹی چیک حقیقت پر مبنی جائزہ. Are there any factors driving your decision that are based on assumptions rather than information? کیا کوئی ایسا عنصر ہے جو آپ کے فیصلے کو متاثر کر رہا ہے اور وہ معلومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اندازوں پر مبنی ہے؟ Assumptions اندازے. It will take time, but giving your full attention to each of these points should help you reach a rational, appropriate decision about what career path is best for you, no matter what your current situation is. یہ وقت لے لے گا لیکن اگر آپ ان تمام نکات پر پوری توجہ دیں تو یہ آپ کو ایک عقلی اور مناسب فیصلہ کرنے میں مدد دے گا کہ آپ کے لیے کون سا پیشہ یا راستہ بہترین ہے، چاہے آپ کی موجودہ صورتحال کچھ بھی ہو. ریشنل عقلی، اپروپریٹ موضوع، کیریئر پیشہ، کرنٹ سچویشن موجودہ صورتحال. Not only that, but you will also know on a deeper level that the decision you are making is in full alignment with your values, your emotions, yourself and the people you love. صرف یہی نہیں بلکہ آپ ایک گہری سطح پر یہ بھی جان پائیں گے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اقدار، آپ کے جذبات، آپ کی شخصیت اور آپ کے پیاروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہے. ڈیپر لیول گہری سطح پر، ویلیوز اقدار، ایموشنز جذبات. And when it comes to a major decision like finding your perfect career, that's exactly as it should be. اور جب بات ایک بڑے فیصلے کی ہو جیسے کہ اپنی مثالی نوکری تلاش کرنا تو یہی ہونا چاہیے. پرفیکٹ کیریئر، مثالی پیشہ، میجر ڈیسیژن، بڑا فیصلہ.